موضوع الدرس فی اثبات المعاد و اشراط الساعہ، سورۃ الحج، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين۔ طریق آخر لهذا الحدیث، قال الترمذی رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسین عن عمران بن حسین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما نزلت یا ایہا الناس اتقوا ربکم الى قوله ولكن عذاب اللہ شدید، قال نزلت علیہ هذه الآیۃ وهو فی سفر فقال تدرون ای یوم ذلک قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر مختلف روایات درج کر رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی تقویت ہوتی ہے۔ جتنے شواہد زیادہ ہوں گے، طرق زیادہ ہوں گے، اتنی حدیث کا درجہ مرتبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ حضور سفر میں تھے کہ یہ آیت مبارک آپ پہ نازل ہوئی۔ اب اللہ کی شان یہ بھی دیکھیں کہ اس سورت کا ایک عجیب یعنی ماشاءاللہ مقام ہے کہ یہ سورت مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، سفر میں بھی نازل ہوئی، حضر میں بھی نازل ہوئی، جنگ میں بھی نازل ہوئی، صلح میں بھی نازل ہوئی۔ یعنی ایک سورت جو ہے مختلف، اس میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے۔ تو یہ سورت مبارک جو ہے یعنی مجموعہ ہے اللہ کے انعامات کا۔ تو آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہم تو نہیں جانتے، اللہ کے رسول جانے۔ قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار قال يا رب وما بعث النار قال 999 إلى النار وواحد إلى الجنة۔ جب اللہ حکم دیں گے آدم علیہ السلام کو جو جہنمی ہیں ان کو الگ کرو، تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ ان میں کتنا عدد ہے؟ فرمایا 1000 میں 999 جہنمی ہے اور صرف ایک جنتی ہے۔ اب جب صحابہ نے سنا فانشأ المسلمون یبکون، رونے لگ گئے کہ ایک جب جنتی ہے اللہ عالم پھر ہمارا نام بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية۔ قال فيؤخذ العدد من الجاهلية وإن تمت وإلا كانت من المنافقين۔ حضور نے فرمایا تم مل کے رہو اور اپنے راستے پہ قائم دائم رہو، کیونکہ یہ ایک نظام ہے کہ کوئی نبی کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت ہوتا ہے،
تو وہ کچھ جو لوگ ہیں جہنم کے اسی زمانے جاہلیت کے لوگ لیے جائیں گے جو ایمان نہیں لائے تھے. اگر ان میں وہ پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ منافقوں سے لیے جائیں گے. منافق وہ جو عقیدے کا منافق ہو، یاد رکھو. ایک ہوتا ہے عقیدے کا منافق کہ ظاہر ایمان اندر کفر، جیسے حضور کے زمانے میں تھے. اور ایک منافق ہوتا ہے عمل کا. عمل جو عقیدے کا منافق ہے وہ تو کفر سے بھی زیادہ سخت ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. لیکن جو عمل کا منافق ہے وہ جہنمی نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے. اس کی حضور نے ہمیں 3 نشانیاں بتائیں کہ منافق کی علامات یہ ہیں کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے. اور اسی طرح فرمایا اگلی حدیث میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جس سے جھگڑا کرے تو پھر اس کو گالیاں دے. تو یہ علامات ہیں منافق کی. تو جس میں جتنی پائی جائیں وہ سمجھے کہ میرے اندر اتنا نفاق کا اثر ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، حضور نے فرمایا مَثَلُكُم مَثَلُ الْأُمَمِ إِلَّا كَمَثَلِ الرَّكْبَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ أَوْ كَالشَّامَّةِ فِي جَنبِ الْبَعِيرِ. اور میں ساری امتوں کے سامنے میری امت تو ایسے ہے جیسے اونٹ کے اس پہ اس کے پشت پہ یا اس کے سائیڈ پہ داغ ہو. کتنا اتنی جگہ روکے گا، تو آپ اس میں نہ گھبرائیں. ثم قال انی لارجو، حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کہ جنت کا چوتھا حصہ تم ہوگے. فکبروا، صحابہ نے تکبیر کہی اللہ اکبر خوش ہو کے. ثم قال انی لارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم تیسرا حصہ جنت میں تمہارا باقی سب کا. فکبروا، پھر تکبیر گئی. ثم قال انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ فکبروا، فرمایا اس کے بعد حضور پاک نے کہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تم آدھے تم ہو اور آدھے ساری امتیں ہوں گی. ان نے پھر تکبیر کہی. ثم قال بلا ادری قال ثلثین ام لا، راوی کہتا ہے مجھے یہ پتہ نہیں کہ حضور نے 2/3 فرمایا یا نہیں فرمایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ تمام امتوں سے زیادہ امت میرے آقا کی جو ہے وہ جنت میں جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ بہت بڑا انعام ہے. وقضى رواه الامام احمد بن سفیان بن عیینہ ثم قال الترمذی ایضا هذا حدیث صحیح وقد روى عن عروة الحسن بن الحسين وقد رواه ابن ابي حاتم من حديث سعيد بن ابي عروبة عن قتادة بن حسن بن زياد الأدوي عن عمران بن الحسين وذكر وهكذا رواه ابن جرير بن غندر عن اوف عن الحسن قال بلغنی ان رسول اللہ لما قافل من غزوة الاسرة، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے غزوة الاسرة، غزوہ تبوک سے، ومعه اصحابہ بعد ما شارف المدینہ قرأ، اب حضور پاک جب مدینہ پاک کے قریب آئے اور مدینہ پاک پہ نظر پڑی تو اللہ کے نبی نے یہ آیت مبارک پڑھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم وذکر الحدیث وذکرنا وسیاق میں جدعان واللہ عالم. یعنی یہ سفر میں بھی اتری ہے، حضر میں بھی اتری ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور حضور نے تلاوت کی. الحدیث الثانی قال ابن حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابن التباع حدثنا ابو سفیان عن المعمری عن معمر قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال نزلت ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم وذکر یعنی سیاق الحسن عن عمران غیر انہ قال ومن حلق من کثرۃ الجن والانس، بہت لوگ ہلاک بھی ہوں گے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. ورواه ابن جرير بطوله من حدیث معمر. حدث الحدیث الثالث قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا سعید بن سلیمان حدثنا عباد یعنی ابن العوام حدثنا ہلال بن حباب بن عباس قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، حضور پاک نے یہ آیت تلاوت فرمائی. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا اور اسی میں یہ بھی فرمایا انی لارجو ان تکونوا ربع اہل الجنۃ ثم قال انه لارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنہ ثم قال انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنۃ ففرحوا، صحابہ خوش ہو گئے کیونکہ جنت کا آدھا جو ہے حضور کی امت اور آدھے میں ساری امتیں آدم سے لے کر حضور تک.
وَإِنَّمَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِّنْ أَلْفِ جُزْءٍ، تم تو ایک ذرہ ہو، یعنی ہزار میں سے ایک حصہ۔ الحدیث الرابع قال البخاری تفسیر هذه الآية حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح بن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك وينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بأسا إلى النار۔ قیامت والے دن یعنی اب ان دلائل سے یہ معلوم ہوا کہ یہ زلزلہ والا واقعہ جو یعنی قیامت والے دن ہوگا۔ اللہ حکم دیں گے، فرمائیں گے یا آدم، آدم جواب دیں گے لبیک ربنا وسعدیک، پھر اونچی اب بڑی زور کی آواز سے حکم ہوگا کہ ان اللہ یأمرک، اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد میں سے جہنمی کو علیحدہ کریں۔ قال یا رب ما باس النار، کون کتنے جہنمی تقریباً؟ قال من كل 1000 راہ 999 فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الولید، یہ وہ وقت ہوگا جب حاملہ کا حمل گر جائے گا اور بچے جو ہیں وہ جوان ہو جائیں گے۔ وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید فشق ذلك على الناس، حتیٰ کہ صحابہ پر یہ بات بڑی سخت گزری کہ اللہ رحمت کرے، ایسا سخت دن ہوگا۔ حتیٰ تغیرت وجوہہم قال من یأجوج وماجوج 999 999 جو ہیں وہ یاجوج و ماجوج سے ڈالے جائیں گے جہنم میں، اور تم میں سے ایک جنت میں۔ انتم فی الناس کالشاة السوداء فی جنب الثور الابیض، جیسے کسی سفید بیل کے جانب میں ایک یا تھوڑے سے سیاہ بال ہوں، تم تو اتنے ہوں گے۔ اور کالشاة البیضاء فی جنب الثور الاسود انی لارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ فکبرنا ثم قال ثلث اہل الجنہ فکبرنا ثم قال شطر اہل الجنہ فکبرنا۔ وقد رواه البخاری ايضا في غير هذا الموضع ومسلم والنسائی في تفسیرہ من طریق نامش به۔ الحدیث الخامس قال الامام احمد حدثنا عمار بن محمد ابن اخت سفیان الثوری وعبید بن عمی کلاہما عن ابراہیم مسلم نبی اللہ عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث یوم القیامت منادیا، اللہ پاک حکم دیں گے، فرشتے کو وہ آواز دیں گے اللہ کے حکم سے کہ یا آدم ان اللہ یامرک ان تبعث باسا من ذریتک الی النار، اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو الگ کرو۔ فیقول آدم یا رب من ہم، فیقال له من کل 199 فقال رجل من القوم من هذا الناجی منا بعد هذا یا رسول اللہ۔ تو صحابی نے کہا حضور پھر پتہ نہیں ہم میں سے کون ہے جو نجات پائے گا۔ حل تدرون ما انتم فی الناس الا کالشامۃ فی صدر البعیر، تمہیں پتہ ہے جیسے اونٹ کے گلے میں ایک نشان ہو، تم تو اتنے ہو ساری امتوں کے سامنے۔ انفرد بهذا السند وهذا السیاق الامام احمد۔ الحدیث السادس قال الامام احمد حدثنا یحییٰ عن حاتم بن صفیہ قال حدثنا ابن ابی ملیکہ ان القاسم بن محمد اخبرہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکم تحشرون الی اللہ یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، کہ قیامت کے دن جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو نہ پاؤں کے ننگے ہوں گے اور بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، اور اسی حالت میں جیسے پیدا ہوئے تھے اس حالت میں کھڑے ہوں گے۔ قال یا رسول اللہ الرجال والنساء بعضهم الی بعض، بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی، تو مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مرد کو دیکھیں، اور ننگے کھڑے ہوں گے سارے۔ اور ان الامر اشد من ان یہمہم ذاک، اور میں عائشہ کیا کہہ رہی ہو، وہ تو اتنا شدید دن ہوگا، کسی کی طاقت ہے کہ کوئی آنکھ اٹھا کے دے سکے، ہر کسی کو تو اپنی پڑی ہوگی۔ اخرجہ فی الصحیحین، یہ بخاری مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ الحدیث السابق قال الامام احمد حدثنا یحییٰ بن اسحاق قال حدثنا خالد بن ابی عمران عن القاسم محمد بن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ هل یذکر الحبیب حبیبہ یوم القیامۃ قال یا عائشہ اما عند ثلاث فلا لا۔ بی بی عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن کوئی دوست کو یاد کر سکے گا؟ تو آپ نے ہاں بالکل یاد کریں گے، لیکن 3 مقام ایسے ہیں جہاں جا کر کوئی کسی کو بھی یاد نہیں کرے گا۔ اور وہ 3 مقام کیسے؟ اما عند المیزان حتی یخف کل فلا، کہ جب میزان پر نامہ اعمال وزن ہوں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔
وَأَمَّا عِنْدَ تَطَايُرِ الْكُتُبِ مَا يُؤْتَى بِيَمِينِهِ وَإِمَّا يُؤْتَى بِشِمَالِهِ۔ اور جب صحیفے تقسیم ہو رہے ہوں گے، پتہ نہیں کہ اس کو دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں، اس وقت بھی سب اپنی اپنی میں پڑے ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَحِينَ يُخْرِجُونَكُم مِّن نَّارِ يَأْتِي عَلَيْهِمْ يَتَغَيَّرُ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُ ذَلِكَ ان کو اب یہ ایک وقت آئے گا کہ جب جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور سب دیکھیں گے، گھبرائیں گے، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کانت بِالسَّلَاسِلِ وَوُكِّلَتْ بِالسَّلَاسِلِ وَوُكِّلَتْ بِالثَّلَاثَةِ وَكَانَ مِنْ أَدَّىٰ مَعَ اللَّهِ الْآخَرَ۔ جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ایک تو اس کو یہ عذاب ہوگا۔ وَوُكِّلَتْ بِمَن لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، اور جس نے قیامت پر ایمان نہیں اس کو یہ عذاب ہوگا۔ وَوَكَّلَتْ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور اسی طرح جو سرکش تھے ان پر بھی اللہ کا عذاب مسلط ہوگا۔ فَيَسْتَوِي عَلَيْهِمْ يَرْمِيهِمْ فِيهِ غَمْرَاتِ جَهَنَّمَ، ان کو پکڑ کے لپیٹ کے پکڑ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلِجَهَنَّمَ جُسْرٌ، اور جہنم کے اوپر ایک پل ہوگی۔ أَرَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، بال سے باریک ہوگی اور تلوار سے تیز ہوگی، اس پر گزرنا ہوگا۔ عَلَيْهِ كَلَالِيبَ وَأَسَقٌ، اس کے اوپر ایسے کنڈے لگے ہوں گے جیسے گوشت ٹانگتے ہیں نا کسائی، تو لوہے کے کڑے بنے ہوتے ہیں۔ یا من شاء اللہ والناس، اب اللہ کی مخلوق جو ہے ان میں جو ایمان والے ہیں اور جن کا ایمان بڑا ہے اس پر گزریں گے، لیکن کل برق جیسے بجلی گزر جاتی ہے، وقت طرف وقت جیسے ہوا گزر جاتی ہے، اور بعض ایسے ہوں گے جو بہترین دوڑنے والے گھوڑوں کی طرح گزریں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو بہترین سواری پہ گزریں گے۔ والملائکۃ یقولون، اللہ کے فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے یا رب سلم سلم، اللہ ان کو حفاظت فرما۔ فناج مسلم وخدوش مسلم وموقور فی النار لا وجہہ، بہرحال جو مومن ہے مسلمان ہے اس کو بھی نجات ہو جائے گی، اور اگر کوئی گناہ گار ہے اس کو بھی نجات ہو جائے گی۔ البتہ جن کے چہرے سیاہ جہنمی ہیں وہ منہ کے بل جہنم میں گریں گے۔ والاحادیث فی احوال یوم القیامۃ آثار کثیر جدا لها موضوع آخر۔ اب مفسر فرماتے ہیں قیامت کے حالات میں بہت احادیث مبارک ہیں، ساری یہاں ذکر نہیں کی جا سکتی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، امر عظیم، بہت بڑا معاملہ، وقت بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ وطارق المفسر، اچانک آنے والا اور ڈرانے والا، وہ حادث حائل، ایک ایسا حادث جو سب کچھ کو چھپا لے گا۔ وکائن عجیب، ہونے والی عجیب چیز۔ والزلزال ما یصنفون من الرعب، اور اللہ اس دن کے رعب سے آدمیوں کے دلوں میں بھی گویا کہ زلزلہ آیا ہوا ہوگا۔ کما قال تعالی هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، ثم قال تعالی یوم ترون هذا من باب ضمیر الشان، ولهذا قال تذهل كل مرضعة اما ارضعت فتشغل لحول ما ترى ان احب الناس اليها، دودھ پلانے والی دودھ کو اس کو چھوڑ دے گی، اپنی مصیبت میں بھول جائے گی بچہ کہاں ہے، بچے کا فکر کیا اس کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ اس کے بعد مطلب یہ اشف الناس، حالانکہ وہ اور اپنے بچوں پہ کتنا مہربان ہوتی ہے۔ تدہش فی حال ارضاعها له، ولهذا قال كل مرضعة ولم يقل مرضع، وقال اما ارضعت یعنی رضیعها وفتام، جس بچہ رضی کہتے ہیں دودھ پینے والے بچے کو۔ وتضع كل ذات حمل حملها، اے قبل تمامہ، اور حاملہ کا حمل جو ہے مدت سے پہلے گر جائے گا۔ وترى الناس سکارا، ایک روایت میں سکرا، ایک میں سکارا، اے من شدت الامر الذی قد صاروا فیہ، قد دہشت عقولہم، ان کے عقل چلے جائیں گے، وغابت اذہانہم، ان کے ذہن گویا کہ غائب ہو جائیں گے۔ فمن رآہم حسب انہم سکارا، جو بھی ان کو دیکھے گا محسوس کرے گا کہ شاید یہ نشے میں ہیں، وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے عذاب کی دہشت ہوگی۔ وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، اللہ اعلم۔